اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال۔ سلیمان علیہ السلام کی بات چل رہی تھی۔ ملکہ بلقیس کو جب خط بھیجا، خط کے بعد ملکہ بلقیس نے کچھ تحفے بھیجے رشوت کے طور پر۔ یہ جب تحفے وہ لے کر آئے پہنچے، فلما جاء سلیمان، یہ لوگ آگے سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اتمدوننی بمال، کیا آپ میری مال کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ فما آتانی اللہ، پس جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، خیر مما آتاکم، وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تمہارے پاس، جو تم لے کر آئے ہو نا، اس سے کئی گنا بہتر اللہ نے مجھے دیا ہے۔ بل انتم، بلکہ تم لوگ جو یہ ہدیے لے کر آئے ہو، بہدیتکم تفرحون، اپنے ان ہدیوں پر خود ہی خوش رہو، مجھے تمہارے ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہدیے کیا تھے؟ سونے کی اینٹیں تھی، موتی تھے، اسی طریقے سے کستوری کی خوشبو وغیرہ کئی چیزیں وہ دے کر اس نے بھیجا تھا۔ مختلف قسم کی روایات ہیں، ان کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب ملکہ ہے، بادشاہ ہے، تو اپنی شان کے مطابق اس نے سلیمان علیہ السلام، دوسرے بادشاہ ہیں، ان کے لیے بھیجی چیزیں، تو وہ سب کچھ ہو سکتی ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس سے کئی گنا زیادہ چیزیں انہیں واپس کی۔ فرمایا، یہ لو، جا کر بلقیس کو یہ دے دو اور اس سے کہو کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ سونا میرے پاس بے پا ہے، چاندی، جواہرات، کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے پاس نہ ہو، ہر چیز میرے پاس ہے۔ ارجع الیہم، لوٹو ان کی طرف، یہ جو ہدیے لائے ہو، ان ہدیوں کے ساتھ میری طرف سے کچھ ہدیے لو، لے کر اپنی بلقیس کے پاس اور قوم کے پاس جاؤ۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، ہم آئیں گے ان کے پاس، ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے پاس ہم آئیں گے، بِجُنُودٍ، ایک ایسے لشکر کے ساتھ، ایک ایسی فوج کے ساتھ، لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، کہ ان کے سامنے وہ نہیں آ سکیں، وہ اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ایسا لشکر لے کر آئیں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور ہم نکالیں گے انہیں، مِنْهَا، اس قوم سے، یعنی اس علاقے سے نکال دیں گے، أَذِلَّةً، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ خوار ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی چالہ نہیں بچے گا۔ تو انہیں کہو کہ مسلمان ہو جاؤ، میری بات مان لو، میں تمہارے پاس اب فوج لے کر آنے والا ہوں۔ اب یہ یہاں سے نکلے نا، یہ جو ہدیے لے کر آئے تھے، ادھر سے یہ نکلے تو سلیمان علیہ السلام نے پیچھے سے کہا کہ ان کی پہنچنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے کر میرے پاس آ جائے۔ اب اس کی بات آ رہی ہے۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے وزیروں اور میرے دربار والے لوگوں، ایکم، کون ہے تم میں، یأتینی بعرشہا، جو لے کر آئے بلقیس کا تخت، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ خود ادھر آ پہنچے، اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت ادھر کون لائے گا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے نا، کون لائے گا اس کے تخت کو؟ قال عفریت، کہا من الجن، جنات میں سے ایک قدآور جن، عفریت کہا جاتا ہے اس جن کو جس کا قد، قامت بہت بڑا ہو۔ کہا ایک بہت بڑے قد و قامت والے جن نے کہا، میں لاؤں گا، انا آتی کبھی، میں لاؤں گا اسے، کب تک لاؤں گا؟ قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ کو چھوڑیں،
دفتری اوقات ہوتے ہیں نا، سلیمان علیہ السلام جب مجلس کے اندر آ کر بیٹھتے تھے، فرمایا آپ کا مجلس کو جب چھوڑتے ہیں، آپ مجلس کو، آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں تخت کو کیا کروں گا، لے کر آ جاؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، اور اس بات کے اوپر میں کیا ہوں، قدرت رکھنے والا ہوں، میں مضبوط ہوں، میں لے کر آؤں گا۔ امین، اور میں امانت دار بھی، میں اس سے چوری نہیں کروں گا، یہ نہیں کہ وہ تخت کے اوپر زیورات لگے ہوئے ہیں، ہیرے لگے ہوئے ہیں، وہ میں نہیں اتارتا، امانت دار ہوں، صحیح سلامت لے کر آؤں گا۔ یاد رکھیں ہر چیز امانت ہے، کوئی بھی چیز کسی کی ہے نا، وہ امانت ہے، چاہے کسی کی بات ہو، کسی کا مال ہو، یہ امانت ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی خیانت کرتا ہے، اللہ پوچھے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو یا بات کی صورت میں۔ آپ کو اگر کسی نے اپنا راز بتایا ہے، اس کا وہ راز بھی آپ کے لیے کیا ہے، امانت ہے۔ اللہ کے حقوق بھی امانت ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، امانت ہیں۔ انہیں ضائع کریں گے تو اللہ کیا کرے گا، پوچھے گا۔ اس نے کہا میں امانت دار ہوں۔ قال الذی، کہا اس شخص نے، عندہ، جس کے پاس، علم من الکتاب، کتاب کا علم۔ روایات کے اندر نام اس کے کئی زیادہ آئے ہیں، لیکن نام سے ہمارا سروکار نہیں۔ اگر نام کی ضرورت ہوتی نہ جاننے کی تو قرآن اسے بیان کرتا، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے صرف اور صرف مقصد کی بات کی، الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا، میں لاؤں گا، بھی اس تخت کو، قبل، اس سے پہلے، ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ اپنی آنکھ کو بند کر کے کھولیں۔ جتنا وقت لگتا ہے آنکھ بند کر کے کھولنے میں، اس سے پہلے پہلے میں تخت کو ادھر لے آؤں۔ سفر کتنے ہیں، 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کی، یمن سے دمشق 1 مہینے کی مسافت ہے۔ فرمایا کہ آنکھ بند کر کے کھولنے کی مقدار، بلکہ اس سے بھی پہلے اس تخت کو میں یہاں پر لے کر آ جاؤں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پس جب دیکھا نا سلیمان علیہ السلام نے، تو تخت ان کے سامنے پڑا ہوا ہے، بس یہ بات کرنی تھی، تخت سامنے پڑا ہوا ہے۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا میرے اوپر فضل ہے۔ یہ نہیں کہا میں سلیمان، میری حکومت، میرے لوگ، میرے پاس اتنی طاقت، میرے پاس اتنی پاور، فرمایا نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، مجھ سلیمان کا کوئی کمال نہیں، جو کچھ دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے۔ وقت پل پل کے اندر اللہ بادشاہوں کو اٹھا کر ایسے ذلیل کرتا ہے، ایسے گراتا ہے کہ وہ 2 لمحوں کے اندر فقیر بنے ہوئے ہوتے۔ اور آپ دیکھیں گے ایک فقیر آدمی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ اسے بادشاہ بنا دیتے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، کیا کر سکتا ہے انسان؟ انسان صرف اور صرف کیا ہے، ایک سانس کا بھی محتاج ہے۔ آج آئے گی تو آئے گی نا، زبردستی کوئی سانس لے سکتا ہے؟ اور لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کروڑوں روپے بھی انہیں بچا نہیں سکتے۔ لیکن ایک غریب آدمی ہے، دوائی کے لیے جیب کے اندر پیسے نہیں، کینسر سے بھی بڑی بیماری لگی ہوئی ہے، لیکن موت نہیں آ رہی اسے، اللہ موت نہیں دیتا، کوئی علاج نہیں کروا رہا، لیکن وہ 20 25 سال پڑا رہتا ہے بستر کے اوپر، موت نہیں آتی۔ تو یہ اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی عزت، ذلت، بادشاہت، فقیری، ساری چیزیں اللہ دے رہا ہے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے بتا دیا کہ ھذا من فضلی ربی لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ اللہ نے مجھے حکومت دی ہے کس لیے؟ میرے امتحان کے لیے دی ہے۔ بتا دیا قرآن نے وہی مضمون جو پہلے گزرا تھا، پہلے اس کی تفصیل اتنی نہیں آئی تھی، یہاں پر یہ مضمون آ گیا ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی حال کے اندر بے غم ہو کر مت بیٹھیں۔ اگر کروڑوں اربوں روپوں کا مال ملا ہوا ہے، بے غم ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا امتحان ہے، آیا اس مال کو کہاں پر خرچ کرتا ہے؟
اس سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے نہیں کرتا، غریبوں کے حصے نکالتا ہے نہیں نکالتا، حلال طریقے سے لاتا ہے نہیں لاتا، آگے سے خرچ کدھر کدھر کرتا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، جتنا جس کے پاس مال ہوگا نا اس کا حساب بھی اتنا ہی مشکل ہوگا۔ آج اگر کسی بچے کو آپ 10 روپے دیتے ہیں نا، جا یہ 10 روپے لے اور واپس آ، اسے آسان ہوگا کہ یہ 10 روپے کی یہ فلاں فلاں چیز میں نے لی۔ لیکن ایک ہی بچے 10,000 اسے دیتے ہیں کہ جا خرچ کر۔ اب 10,000 والے کا حساب مشکل ہے یا 10 روپے والے کا حساب مشکل ہے؟ وہ 10 والے کا آسان ہے، 10,000 والے کا مشکل ہے۔ تو جتنا مال ہوگا اور دنیا کے اندر بھی پریشانیاں آئیں گی اور آخرت کے اندر حساب دینے میں بھی دشواری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے روزی مانگو، اور روزی کون سی مانگو؟ قناعت والی روزی مانگو، جس کے اندر آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے اور آپ کا گزر بسر ہوتا رہے۔ اور یہ روزی آپ کو بتا دوں، یہ وہ روزی ہے جو اللہ اپنے انبیاء کو دیتے ہیں۔ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر یہ قناعت والی روزی کے اوپر رسول اللہ خوش تھے۔ آخر تو دی تھی اللہ نے۔ میں کہو اے محمد، ہم مکہ کے پہاڑوں کو تمہارے لیے سونے کا بنا دیں گے، اور یہ نہیں کہ آپ کہیں اور ہو، پہاڑ مکہ کے اندر ہی ہو نا، جدھر آپ چلو گے نا یہ پہاڑ سونے کے آپ کے ساتھ چل کر آئیں گے، اتنا پروٹوکول آپ کو ملے گا۔ پر میں نہیں اللہ، جب ہو تو تیرا شکر ادا کروں، جب نہ ہو تو اسے مانگوں اور ہر وقت تیرے شکر کے اندر رہوں، بس مجھے یہی بڑی روزی چاہیے، اس سے بڑی روزی میں نہیں مانگتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرماتے ہیں لیبلونی، یہ میری آزمائش ہے، اور یہ پیسہ دنیا والوں کے لیے بھی آزمائش ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جن کا دنیا آخرت کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں، دنیا ہی کے اندر رہ کر دنیا ہی کما رہے ہیں اور دنیا ہی کو مقصد بنایا ہوا ہے، ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ ان کے لیے آزمائش کیا ہے؟ ادھر سے آئے گا کتنا کس کو دینا ہے، کتنا فلاں کو دینا ہے، ادھر سے قرضہ لینا ہے ادھر سے قرضہ لینا ہے، ہر وقت ان سوچوں میں، رات کو بستر پر بھی جاتے ہیں تو نیند نہیں آتی۔ یہ چیز ہے، یہ آزمائش ہے۔ یہ پیسہ کیا ہے؟ آزمائش ہے، اس کے اندر خیر کوئی نہیں رکھتی۔ اگر اس پیسے کے اندر خیر ہوتی نا، اللہ محمد رسول اللہ کو اتنا دیتا کہ کائنات میں سے پہلے کسی کو نہ دیا ہوتا اور نبات کے اندر کسی کو دیتا۔ پیسے کے اندر خیر نہیں، فرمایا یہ میرا امتحان ہے۔ آج کو مغفور، اللہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے کلمات کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے، امتحان دے رہا ہے کہ میں شکر ہوں یا شکر گزار ہوں۔ ومن شکر، ابھی خود فرماتے ہیں جو بھی شکر ادا کرے گا فإنما یشکر لنفسہ، اس کا یہ شکر کرنا اس کی جان کے لیے۔ اور انسان عبادات کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے اندر اللہ کی عزت کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ اللہ وہی ہے جو پہلے سے ہے۔ اللہ کی عزت کے اندر انسان نہ کمی لا سکتے ہیں نہ زیادتی لا سکتے ہیں۔ اللہ کی عزت وہی ہے، اللہ کا مرتبہ، اللہ کی شان وہی ہے۔ شکر ادا کریں گے، عبادات کریں گے، فائدہ آپ نے، جان آپ کی بخشی جائے گی، اللہ کا اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں۔ اور آگے فرمایا ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے فإن ربی غنی کریم، اور میرا پروردگار پھر کیا ہے؟ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو پھر کسی کی پرواہ نہیں، اور کریم عزت والا ہے، ساری دنیا کفر کرے، آج ساری دنیا اٹھے اللہ کو کفر کر دے، اللہ کی عزت کے اندر کوئی ذرا برابر کمی زیادتی نہیں آتی۔ اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، شکر کریں گے نہ شکری کریں گے، نقصان اور فائدہ کس کا ہے؟ اپنی جان کا ہے، اللہ کا کوئی نقصان کسی قسم کا ہم نہیں کر سکتے۔